اس ویڈیو میں ہم لائے نفی جنس کے 8 قواعد کو تفصیل اور مثالوں کے ساتھ سمجھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ اسم پر عمل کرنے والے حروف کی 5 قسموں میں سے 3 ہم پڑھ چکے ہیں۔ چوتھی قسم ہے لائے نفی جنس، جو اپنے بعد واقع ہونے والی جنس سے خبر کی نفی کرتا ہے، جیسے لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس لا کے 8 قواعد ملاحظہ کیجئے۔ پہلا قاعدہ، لائے نفی جنس جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے۔ اور دوسرا قاعدہ، مبتدا کو لا کا اسم کہتے ہیں اور خبر کو لا کی خبر کہتے ہیں، یعنی لا کے داخل ہو جانے کے بعد اب مبتدا کو لا کا اسم کہیں گے اور خبر کو صرف خبر نہیں کہیں گے بلکہ لا کی خبر کہیں گے۔ تیسرا قاعدہ کہ لا کی خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، جیسے لا سرور دائم، کوئی خوشی ہمیشہ نہیں رہتی، تو دائم مرفوع ہے اور یہ ہمیشہ مرفوع رہے گا۔ قاعدہ نمبر 4، جب بھی لا کے بعد لفظ بدہ آ جائے تو وہ لائے نفی جنس اور بدہ اس کا اسم ہی ہوگا، یعنی اب اس لا کو ہم کوئی اور لا نہیں بنائیں گے۔ جیسے لا بد للبیت من ساکن، گھر کے لیے کوئی نہ کوئی رہنے والا ہونا ضروری ہے۔ بدہ کا مطلب ہے چارہ کار، یعنی لا بدہ کا مطلب ہے کوئی چارہ نہیں ہے، یعنی ضروری ہے۔ قاعدہ نمبر 5، قرینہ اگر موجود ہو تو لا کے اسم کو حذف کر دینا جائز ہے۔ جیسے لا علیک، یہ اصل میں تھا لا بأس علیک۔ اسم کے محذوف ہونے پر قرینہ یہاں یہ ہے کہ لائے نفی جنس اسم پر داخل ہوتا ہے اور یہاں حرف علا پر داخل ہو رہا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ یہاں اسم ہے اور وہ محذوف ہے۔ چھٹا قاعدہ یہ ہے کہ لا کی خبر کو اکثر حذف کر دیا جاتا ہے جبکہ وہ معلوم ہو۔ جیسے لا الہ الا اللہ، تو یہاں موجود خبر محذوف ہے، یعنی لا الہ موجود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود وجود ہی نہیں رکھتا۔ 7واں قاعدہ یہ ہے کہ لا کے اسم کی 5 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ مضاف ہو، تو اس صورت میں وہ منصوب ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ مشابہ مضاف ہو۔ اب مشابہ مضاف کیا ہے کہ وہ ترکیبی اعتبار سے مضاف تو نہ ہو لیکن اپنا معنی دینے میں مضاف کی طرح اپنے بعد والے کا محتاج ہو۔ جیسے لا قارئن کتابن موجود، کوئی کتاب کو پڑھنے والا موجود نہیں ہے۔ اب جیسے قارئ کتابن مضاف مضاف الیہ ہے، اسی طرح قارئن کتابن بھی قارئن جو ہے پڑھنے والا اپنے ما بعد کا محتاج ہے معنی کو مکمل کرنے میں، اور مضاف بھی مضاف الیہ کا محتاج ہوتا ہے۔ تو قارئن کتابن مضاف مضاف الیہ نہیں ہے لیکن یہ مشابہ مضاف ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ لا کا جو اسم ہے وہ نکرہ ہو، معرفہ نہ ہو اور مفرد ہو، اور مفرد سے مراد یہ ہے کہ مضاف بھی نہ ہو اور مشابہ مضاف بھی نہ ہو۔ جیسے لا رجل موجود، کوئی بھی مرد موجود نہیں ہے، تو اس صورت میں یہ جو اسم ہے یہ مبنی بر فتح ہوگا۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ لا کا جو اسم ہے وہ معرفہ ہو، تو اس صورت میں دوسرے معرفہ کے ساتھ لا کو مکرر لانا ضروری ہوگا، یعنی لا کا اسم اگر معرفہ ہے تو اب ضروری ہے کہ ایک اور لا آئے اس کے بعد اور اس کا بھی ایک اسم معرفہ ہو۔ اب یہ 2 ہو جائیں گے، جیسے لا زید عالم، اب لا زید میں زید جو ہے یہ معرفہ ہے، لا کا اسم ہے، تو آگے پھر ولا خالد کہنا بھی ضروری ہوگا، اور اس صورت میں لا کوئی عمل نہیں کرے گا۔ 5ویں صورت یہ ہے کہ اگر لائے نفی جنس کے بعد اسم نکرہ ہو اور دوسرے نکرہ کے ساتھ لا کا تکرار ہو تو ما بعد اسم کو مرفوع اور منصوب دونوں طرح پڑھنا درست ہے۔ جسے لا رفث ولا فسوق، اسے لا رفث ولا فسوق بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ میں 5 صورتیں درست ہیں۔ اگر پہلے اسم نکرہ کو فتحہ دے دیں تو دوسرے پر فتحہ، نصب اور رفع تینوں جائز ہوگا۔ نصب کا مطلب یہ ہوگا کہ اس پر پھر تنوین بھی ہوگی، جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور اگر پہلے اسم کو رفع دیں تو دوسرے کو رفع اور فتحہ دینا دونوں طرح دینا جائز ہے، جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔
8واں قاعدہ یہ ہے کہ 3 صورتوں میں لا عمل نہیں کرتا۔ نمبر 1، جب اس کا اسم معرفہ آ جائے، جیسے لا زید عندی ولا بکر للرجل فی الدار ولا ابنہ، اور نمبر 2، جب لا اور اس کے اسم کے درمیان فاصلہ آ جائے، جیسے لا فی الدار رجل ولا امرات ولا امرات، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ جب اس سے پہلے حرف جر آ جائے، جیسے ضربنی زید بلا وجہ۔ ان 3 صورتوں میں لا عمل نہیں کرتا، اسے ملغا کہتے ہیں، یعنی یہ لا ملغا ہے، بے عمل ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور انشاءاللہ کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ عربی زبان، نماز اور قرآن کریم کو اچھی طرح اور تسلسل کے ساتھ سیکھتے رہنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ فی امان اللہ۔